20 تاریخ کے انتخاب کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم اپنے پروگرام میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ تھا یہ ڈیٹڈ ہے. 2 آبجیکٹیوز تھے اس کے. ایک ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وہ چونکہ نہیں رہا ہے کیونکہ وزٹ جو ہے وہ کراؤن پرنس کی جو پوسٹ پون ہو گئی ہے، لیکن آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ از دا کی پوائنٹ ناؤ. خان صاحب نے اپنا مارچ چلایا بھی اسی رفتار سے ہے اور اسی طرح سے ہے کہ وہ پنڈی اس وقت پہنچیں جب یہ معاملہ اپنے نقطۂ عروج تک پہنچ گیا. وہ کل آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی بخاری صاحب، یہ تھوڑا سا ذرا آگے 2-4 کلومیٹر تو یہ اب طے ہو گیا معاملہ، جو کچھوے کی چال چلا تھا یہ اب معاملہ طے ہو گیا. جی یہ بھی طے ہو گیا ہے. اور میرے خیال ہے اس کے دوسرے اسپیکٹس ذرا دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کو یہ بھی ریئلائزیشن ہوگی کہ لوگ اب تھک گئے ہیں. دیکھیں نا کب سے چلے ہوئے ہیں یہاں سے، جب لاہور سے کب شروع ہوا تھا، کئی ہفتے ہو گئے اس کو. اب تو حملہ ہوئے بھی 1 ہفتے زیادہ ہو گیا ہے. تو لوگ تھک گئے تھے تو تھوڑا سا ریلیف بھی دیا ہے خان صاحب نے کہ اچھا بچی کہ یہاں تک آپ نے یہ سب کچھ کر لیا ہے. اب 26 کو آپ سارے جو ہیں وہ پنڈی پہنچے. ایک تو انہوں نے پوری قوم سے، انہوں نے کہا میں صرف پی ٹی آئی کے ورکر سے نہیں کہہ رہا ہوں یا اپنے فالوور سے نہیں کہہ رہا ہوں، پوری قوم سے میرا مطالبہ ہے کہ آپ پنڈی پہنچیں. اچھا اب یہاں پہ بھی تو کنفیوژن ہے نا، اسلام آباد پہنچے، پنڈی پہنچے، ہمیں تو اسلام آباد کا ہی پتا تھا. سفر جو اسلام آباد سے پنڈی، پنڈی سے اسلام آباد، پھر اسلام آباد سے پنڈی، پھر پنڈی سے اسلام آباد، یہ جو آنیاں جانیاں جس کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں، جو پھرتیاں ہیں جو، یہ پتہ نہیں کیوں خان صاحب کنفیوز ہیں اس کے بارے میں. نہیں دانستہ طور پر وینیو کو چینج کیا گیا ہے کیونکہ ہمیں تو اسلام آباد کا ہی پتا تھا جی کہ مارچ چلا ہے لاہور سے اور پہنچے گا اسلام آباد. میرے خیال سے اس کے اندر جو چھپا ہوا ٹرک ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. انہوں نے پنڈی کو اس لیے اپنا ڈیسٹینیشن بتایا ہے اب تک کیونکہ یہ سارا ہے پنجاب کا علاقہ. پنجاب میں چونکہ حکومت ان کی ہے، پنجاب سے ان کو ہر طرح کا تعاون حاصل ہے، سرکاری ذرائع استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی حکومت ہے، لہٰذا وہ جا کے اکٹھ کریں گے پنڈی میں. اچھا لیکن آپ نے ایک چھپا ہوا جملہ کئی دفعہ تو اسلام آباد ان کے منہ سے بھی نکلا، لیکن پھر انہوں نے کہا میں وہاں اس دن آپ کو بتاؤں گا آگے کا لایا کیا ہے. اچھا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک ٹرمپ کارڈ انہوں نے اپنی چھاتی سے لگا کے رکھا ہے کہ جب وہاں دیکھیں گے کہ کراؤڈ اس قابل ہے کہ آن سلاٹ ہو سکتی ہے اسلام آباد پر تو چڑھ دوڑیں گے، اور اگر نہیں تو پھر یہ مطلب موقع پہ پہنچ کے حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے. ایبسلیوٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بھی شاید نوبت نہ آئے اگر ایک آرمی چیف ایسا تعینات ہو گیا جس پر انہیں اعتراض نہ ہو. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، تو مسئلہ سارا وہیں پر پھر آ جاتا ہے. سارا چیز جو ہے وہ فوکسڈ اسی کے اوپر ہے. دیکھیے اس حوالے سے جو دیگر بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا اپنے ہر تقریر میں، حملہ ہونے کے بعد ہر تقریر میں کہا کہ پنجاب میں حکومت میری ہے، جو کہ کوئی شبہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کی ہے. ہر چند کے وزیر اعلیٰ اس کے جو ہیں وہ کاف لیگ کے ہیں، لیکن حکومت پی ٹی آئی کی ہے اس لیے کہ میجورٹی پی ٹی آئی کے پاس ہے. لیکن جس قسم پرسی کا خان صاحب بار بار رقت آمیز انداز میں ذکر کرتے ہیں مجھے اس پر بہت حیرت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں صاحب کا پرائم منسٹر ہوں، میں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، میری پنجاب میں حکومت ہے، لیکن حال میرا یہ ہے کہ میں ایک ایس ایچ او سے ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا. اور پھر اس کو جواز بنا کے پھر وہ پہنچتے ہیں بڑے گھروں تک، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے. اس معاملے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کو بھی کلین چٹ دی تھی. انہوں نے کہا تھا، اور جس پہ مونس سلائی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں، سسٹم خراب ہے. سسٹم کی خراب. وہ دینے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر ہمیں یاد ہو اچھی طرح سے، ہم نے اپنے پروگراموں میں ذکر بھی کیا تھا کہ ایک دفعہ تو لانگ مارچ کے لیے 2 ارب روپے کے فنڈز مانگے گئے تھے جو انہوں نے معذرت کر دی تھی، جس پر وہ برہم تھے. دوسری مرتبہ جو خان صاحب کی ناراضگی ہوئی پرویز الہی صاحب سے وہ تھی ایف آئی آر کے درج نہ ہونے پر ان کی مرضی کی ایف آئی آر. چونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا پروگرام میں کہ پرویز الہی صاحب سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں، 5 سال تک اس ملک کے اس صوبے کے پہلے سے چیف وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کہاں پر جلتے ہیں، کہاں جا کے رک جانا چاہیے. اس لیے میرے حساب سے انہوں نے انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیا ہے کہ خان صاحب کے پریشر کے باوجود، خان صاحب کی حکومت ہونے کے باوجود انہوں نے وہ ایف آئی آر اس طرح سے نہیں کاٹی ہے. اب اس کی جی آئی ٹی بن گئی ہے، لیکن ابھی تک جو حملہ آور گرفتار ہوا تھا اس نے اپنا بیان نہیں بدلا ہے. جی آئی ٹی کے سامنے بھی وہ اصرار کر رہا ہے کہ یہ میرا انفرادی فیل تھا اور مجھے کسی نے اس کے لیے نہ اکسایا تھا، نہ فنڈنگ کی تھی، نہ کچھ تھی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ طے تک پہنچا جائے کہ بالآخر اس کے پیچھے عوامل کیا تھے. دوسرا تذکرہ آج اپنی تقریر میں انہوں نے بار بار کیا ہے گھڑی کے حوالے سے. آج انہوں نے بات کی ہے پہلی دفعہ کھل کے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب
ایک گھڑی کا رونا روتے روتے اب ہیٹرک کر بیٹھے ہیں، اب 2 گھڑیاں اور ان کے اوپر ڈل گئی ہیں. اور جس طریقے سے اس کی ڈیل ہوئی ہے، چاہے وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی رسید ہو اور ایک چھوٹا سا دکاندار ہو، چاہے وہ عمر فاروق جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دعوے ہوں جس طرح کے وہ دعوے کر رہے ہیں، چاہے بلیم گیم ہو جو شہزاد اکبر پر ڈلی، جو فواد چودھری پر ڈلی اور جو زلفی بخاری پر ڈلی، یہ سب چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں، اور عمر فاروق صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف کے اوپر، وہ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت بھی ہیں، میرے پاس سب کچھ بھی ہے. مجھے حیرت خان صاحب کے اوپر اس بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو اپنی عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے، مجھے تو توقع نہیں ہے کہ انصاف ملے گا. یہ میرے خیال سے کسی ایسا شخص جس کو یہاں پر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہو کہ وہ عدلیہ کا لاڈلا ہے، اس کو ہر دوسرے قدم پر ریلیف ملا ہے، اگر وہ بھی کہہ رہا ہے کہ عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اپنا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں جاؤں گا UAE اور میں جاؤں گا UK، اور امریکہ کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا وہاں پہ بھی کروں گا، امریکہ بھی کریں گے، اور دھمکی انہوں نے دی ہے ایک نجی چینل کو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس شخص کو 4 سال وزیر اعظم رہنے کے باوجود اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے، یہ بہت سیریس اور بہت نیگیٹو ریفلیکشن ہے. میں توقع تو نہیں کرتا کہ خان صاحب اپنے بیان کو واپس لیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے عدلیہ کی تو ایسی تیسی کر دی ہے. انہوں نے ایک حوالہ دیا ارشد شریف کی والدہ کا کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی مجھے بھی عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے. وہ دکھی ہیں، وہ ان کو صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بلکہ ایک سانحہ ہے، اور ان کا ذاتی تو ہے ہی، ایک طرح سے قومی سانحہ بھی ہے. تو اس کی تہہ تک ضرور پہنچنا چاہیے. اس کے لیے JIT بھی بن گئی ہے، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کی بات بھی ہو رہی ہے، معاملہ عدلیہ کے پاس بھی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کے کلرز ہیں کون. یہ بات ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ کو پوری ہسٹری کھنگالنی پڑے گی کہ ارشد شریف کیا کرتے رہے، ان سے کیا کیا ہوا، کون سی چیز نے کس کو ناراض کیا. میں چاہوں گا کہ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں ربی، وہ ذرا ایک سلاٹ جو تھا ارشد شریف صاحب کا جس میں وہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے، یہ میں نے بالکل ایک حوالے کے طور پہ عرض کیا، یہ اس طرح کی سٹوریز جرنلسٹ کرتے ہیں، اور بھی بے پناہ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس طرح کی سٹوریز کی ہیں جس نے حکومت وقت کو یا اپوزیشن کو امبیرس کیا ہو یا ان کو ناراض کیا ہو. اس سے ہرگز یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس کے خلاف انہوں نے کہانی سنائی ہے یا کہانی بریک کی ہے وہی اس کے پیچھے عمل ہوں. لیکن ان چیزوں کو آپ ایک طرف اٹھا کے پھینک بھی نہیں سکتے. ان کو بھی ہم اس پروگرام کی وساطت سے عدلیہ سے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز سے اور ملک کے ہر ہیومن رائٹ ادارے سے یہ تقاضا کرتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ارشد شریف کا قتل جو ہے اس کو فائلوں میں دفن نہیں ہونا چاہیے. اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے.